پہلے میچ میں فتح کے بعد دوسرے ٹیسٹ میں تبدیلیوں کا امکان۔ راولپنڈی میں شروع ہونے والے دوسرے ٹیسٹ میچ میں ٹیم میں 2 بڑی تبدیلیاں۔ ان 2 تبدیلیوں کے ساتھ کون کھیلے گا، کون باہر بیٹھے گا، اس خبر کی مکمل تفصیل جانیے اس ویڈیو میں۔ لیکن مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم ہیں، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ کرکٹ سے جڑی تمام تر خبریں ریکارڈ شیڈول آپ کو سب سے پہلے یہاں پر ملتی رہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو حسین سپورٹس۔ آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ دنیا کا کوئی بھی کرکٹ میچ اپنے موبائل پر لائیو دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں ایک ایپ کا لنک موجود ہے جس کا طریقہ آپ کو اسکرین پر شو ہو رہا ہے۔ اس لنک پر کلک کر کے آپ اپنے موبائل کے اوپر لائیو میچ دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے کمنٹ میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ دوسرا ٹیسٹ میچ پاکستان جیتے گا یا پھر ساؤتھ افریقہ۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ افریقہ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں فتح کے بعد بھی دوسرے ٹیسٹ میچ میں 2 بڑی تبدیلیوں کا امکان ہے۔ اگر ان 2 تبدیلیوں کی بات کریں تو سب سے پہلے جو کھلاڑی ٹیم سے ڈراپ ہوں گے وہ ہیں عابد علی، کیونکہ عابد علی کی کارکردگی آج کل 0 کے برابر ہے۔ یاد رہے کہ آخری بار عابد علی نے انگلینڈ کے خلاف 160 رنز کی اننگز کھیلی تھی۔ اس کے بعد دورہ نیوزی لینڈ اور کراچی والا پہلا ٹیسٹ میچ، ان تینوں ٹیسٹ میچ میں ایک بھی عابد علی کا 50 نہیں ہے، جس کے باعث ذرائع کا کہنا ہے کہ دوسرے ٹیسٹ میچ میں عابد علی ڈراپ، جبکہ ان کی جگہ سعود شکیل کو پلینگ 11 کا حصہ بنایا جائے گا۔ سعود شکیل جو دوسرے ٹیسٹ میچ میں اپنا ڈیبیو کر سکتے ہیں۔ اگر دوسری تبدیلی کی بات کریں تو وہ نام آتا ہے حسن علی کا۔ حسن علی کی کارکردگی پہلے میچ میں اتنی خراب نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کی جگہ ڈومیسٹک کرکٹ میں 600 سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے تابش خان کو موقع دیا جائے گا، جو راولپنڈی میں شروع ہونے والے دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کی پلینگ 11 کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنا ڈیبیو بھی کر سکتے ہیں۔ اور ذرائع کا کہنا ہے کہ تابش خان بھی دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے بہت زیادہ مضبوط امیدوار ہیں۔ یہ تھی تبدیلیوں کے حوالے سے ایک خبر جو کہ ہم نے آپ تک شیئر کی۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔